بابا توحید پڑھو اسی قرآن کے اندر ہے، رسالت پڑھو اسی قرآن کے اندر ہے، باپ کی عزت اسی قرآن کے اندر ہے، ماں کی عزت اسی قرآن کے اندر ہے، دنیا کی حقیقت اسی قرآن کے اندر ہے، آخرت کی حقیقت اسی قرآن کے اندر ہے، خاوند کے حقوق اسی قرآن کے اندر ہے، بیوی کے حقوق اسی قرآن کے اندر ہے۔ بابا رسالت پڑھو اسی قرآن میں ہے، توحید پڑھو اسی قرآن میں ہے، بصارت پڑھو اسی قرآن میں ہے، بصیرت پڑھو اسی قرآن میں ہے۔ ارے جس نے سارے خزانوں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس قرآن کو ان عظیم طلباء کرام نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی محترم و مکرم اساتذہ کرام اور گلشن جامعہ انوار القرآن کے میرے عظیم شہزادوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ عظمت قرآن اور عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے۔ میرے عزیز طلباء کرام، آپ حضرات میں کثیر تعداد میں حفاظ کرام موجود ہیں، تو آئیے میں آپ کو حافظ قرآن کی فضیلت بتاتا چلوں۔ جب ایک حافظ صاحب کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو 40 دن اس قبرستان میں عذاب قبر نہیں ہوا کرتا۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت کا ایک چھوٹا سا کرشمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ارے اس کی فضیلت کا معیار اتنا بلند ہے کہ یہ سارا دن قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، ایک مرتبہ استاد سے سبق لیتا ہے، پھر جا کر اس کو یاد کرتا ہے، یاد کرتے ہوئے ایک لفظ کو کئی مرتبہ اسے پڑھنا پڑتا ہے، پڑھنے کے بعد اس کو کئی مرتبہ اس لفظ کو سنانا پڑتا ہے، پھر یاد کرنے کے بعد وہ کسی کو سنا کر جا کے قاری صاحب کو سبق سناتا ہے۔ جو یہ حافظ صاحب صبح سے لے کر شام تک اپنے لیے نیکیوں کے انبار لگا لیتا ہے۔ ارے قرآن مجید کی فضیلت کا معیار اتنا بلند ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس کی 1450 سال پرانی باتیں آج تک نہیں محسوس ہوتی ہیں اور قیامت تک محسوس ہوتی رہیں گی۔ وہ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے خود لی ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید سے پہلے 3 آسمانی کتابیں نازل کی، اللہ نے تورات کو نازل کیا، حفاظت کی ذمہ داری لوگوں کو دے دی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ تورات کے بعد بھی کسی نئی کتاب نے آنا ہے، کسی نئے نبی نے آنا ہے، کسی نئی شریعت نے آنا ہے۔ تورات کے بعد رب کائنات نے انجیل کو نازل کیا، حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لوگوں کو دے دی۔ فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ انجیل کے بعد بھی کسی نئی کتاب نے آنا ہے، کسی نئے نبی نے آنا ہے، کسی نئی شریعت نے آنا ہے۔ انجیل کے بعد رب کائنات نے زبور کو نازل کیا، حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لوگوں کو دے دی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے زبور کے بعد بھی کسی نئی کتاب نے آنا ہے، کسی نئی شریعت نے آنا ہے، کسی نئے نبی نے آنا ہے۔ میرے عزیز طلباء کرام توجہ رکھنا، لیکن جب باری آئی کلام اللہ کی، جب باری آئی کتاب اللہ کی، رب کائنات بول اٹھے، کیا کہا؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں۔ میرے عزیز طلباء کرام
یہ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو پوری صحیح طرح یاد ہوتی ہے، اسی طرح اتری ہے، اسی طرح باقی ہے، اسی طرح باقی رہے گی۔ جو قرآن اس نے یہاں پڑھا تھا وہی قرآن مکہ میں پڑھا جاتا ہے، وہی قرآن مدینہ میں پڑھا جاتا ہے، یہی قرآن یورپ میں پڑھا جاتا ہے، یہی قرآن امریکہ میں پڑھا جاتا ہے۔ جو اس نے قرآن یہاں پڑھا تھا یہی قرآن حضور نے پڑھا تھا، یہی قرآن سیدہ فاطمہ نے پڑھا تھا، یہی قرآن سیدہ عائشہ نے پڑھا تھا، پیغمبر کی بیویوں نے یہی قرآن پڑھا تھا، اولاد رسول نے یہی قرآن پڑھا تھا۔ بابا توحید پڑھو اسی قرآن کے اندر ہے، رسالت پڑھو اسی قرآن کے اندر ہے، باپ کی عزت اسی قرآن کے اندر ہے، ماں کی عزت اسی قرآن کے اندر ہے، دنیا کی حقیقت اسی قرآن کے اندر ہے، آخرت کی حقیقت اسی قرآن کے اندر ہے، خاوند کے حقوق اسی قرآن کے اندر ہے، بیوی کے حقوق اسی قرآن کے اندر ہے۔ بابا رسالت پڑھو اسی قرآن میں ہے، توحید پڑھو اسی قرآن میں ہے، بصارت پڑھو اسی قرآن میں ہے، بصیرت پڑھو اسی قرآن میں ہے۔ ارے جس نے سارے خزانوں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اس قرآن کو ان عظیم طلباء کرام نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ وہی کلام ہے جو نبی پر اترا؟ اگر وہی کلام ہے تو محفوظ کیسے، ہم تک کیسے پہنچا؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا، کیا یہ وہی کلام ہے جو نبی پر اترا؟ اگر وہی کلام ہے تو محفوظ کیسے، ہم تک کیسے پہنچا؟ اللہ نے تورات دی، فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ مِنَ الْأَلْوَاحِ، اللہ نے زبور دی، فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ مِنَ الْأَلْوَاحِ، اللہ نے انجیل دی، فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ مِنَ الْأَلْوَاحِ، ہم نے ان کو تختیوں پر لکھا ہے۔ اللہ جی قرآن کیسے دیا؟ فرمایا لکھ کر نہیں دیا، تورات دی لکھ کر دی، زبور لکھ کر دی، انجیل لکھ کر دی۔ اللہ قرآن کیسے دیا؟ فرمایا لکھ کر نہیں دیا۔ اب اس کا جواب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو لکھا ہوا کہاں سے آیا ہے؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ۔ قرآن نے لکھنے والوں کی نشاندہی کر دی، قرآن نے لکھنے والوں کی نشاندہی کر کے فرمایا کہ وہ لکھنے والے محمد کے صحابہ۔ میری آج کی تقریر کا موضوع عظمت قرآن اور عظمت صحابہ ہے۔ بظاہر یہ دو موضوع ہیں لیکن مجھے ایک ہی نظر آ رہا ہے۔ آپ کہو گے آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ عظمت قرآن الگ موضوع ہے، عظمت صحابہ الگ موضوع ہے، آپ دو موضوعوں کو ایک ہی بنا رہے ہو۔ میں کہتا ہوں عظمت قرآن اور عظمت صحابہ ایک موضوع ہے، دو نہیں۔ وہ اس لیے کہ میں قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے صحابہ نظر آتے ہیں، میں صحابہ کو دیکھتا ہوں مجھے رب کا قرآن نظر آتا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کے یار بتا، قرآن کہتا ہے اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن نہیں الگ الگ کر کے بتا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ابو بکر بتا، قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا عمر بتا، قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا عثمان بتا، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا علی بتا، قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا بلال بتا، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ ارے میں قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے صحابہ نظر آتے ہیں، صحابہ کو دیکھتا ہوں رب کا قرآن نظر آتا ہے۔ میں قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے صدیق کی صداقت نظر آتی ہے، میں قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے عمر کی عدالت نظر آتی ہے، میں قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے عثمان کی سخاوت نظر آتی ہے، میں قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے علی کی شجاعت نظر آتی ہے۔ ارے میں قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے صحابہ نظر آتے ہیں، صحابہ کو دیکھتا ہوں رب کا قرآن نظر آتا ہے۔ ارے جن ہستیوں کی تعریف رب کا قرآن کرے، آج کچھ گلی کے کتے کھڑے ہو کر کبھی صدیق اکبر کی ذات پہ بھونکتے ہیں، کبھی سیدہ اما عائشہ صدیقہ کی ذات پہ بکواس کرتے ہیں۔ ارے جن ہستیوں کی تعریف رب کا قرآن کرے تم ان کے خلاف بکواس کر کے اور ہم سے یہ امید رکھو کہ وہ تمہیں اچھا کہے۔ ارے میں تو
تمہیں کتا بھی نہیں کہتا بلکہ کتے سے بھی بدتر کہتا ہوں۔ آج کے نوجوان سے پوچھ تیرا آئیڈیل کیا ہے؟ کوئی کسی کرکٹ کھیلنے والے کریکٹر کا نام لیتا ہے، کوئی کسی فن کا مظاہرہ کرنے والے فنکار کا نام لیتا ہے، کوئی کسی گلوکار کا نام لیتا ہے، کوئی ہاکی کھیلنے والے کا نام لیتا ہے، کوئی کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کا نام لیتا ہے۔ ارے تمہیں کرکٹ کھیلنے والے سے محبت ہے کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تمہیں ہاکی کھیلنے والے سے محبت ہے کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم آنے والی نوجوان نسلوں کے دلوں میں یہ بات بٹھائیں گے، ان کی روحیں پکاریں گی، ان کے جسم پکارے گا صحابہ 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 صحابہ۔ بے شوق سے نام صحابہ کا، پر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حیات باقی ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب سے ملتمس ہوں